اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ یہ دوبارہ ہم اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ترکے میں سے 2/3، اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا۔ کس نے چھوڑا؟ میت نے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ایک عورت ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے کتنا ہے؟ آدھا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد اور ماں باپ دونوں ہیں تو ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مرنے والے کی اولاد اور ماں باپ دونوں ہوں تو ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں صرف ماں باپ ہیں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کے لیے کتنا ہے؟ 1/3، مطلب تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں، کس کے؟ مرنے والے کے۔ اخوتن بھائی ہیں، مطلق ہے نا، اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو پھر ایسے صورت میں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین، جو وصیت کی گئی اس کو پورا کیا جائے، جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے۔ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وراثت کے اس حکم سے، جو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے ایسے کرو، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، لہذا اس طرح سے جو بات بیان کی گئی، تو وراثت کے اس حکم سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ چند صورتیں اس میں مستثنیٰ ہیں۔ اس میں پہلی صورت جو مستثنیٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تب یہ صورت کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یا انبیاء جو بھی مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں، یہ جو ہے آیتیں وہاں لاگو نہیں ہوں گی۔ اس اعتبار سے ان کی اولاد بھی اگر ہے تو اس میں ان کا مال تقسیم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ وہ کہاں جمع ہو جائے گا؟ بیت المال میں، یا تو اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ تو پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت جو استثنائی وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اور نہ ہی مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے۔ باپ مسلمان بہت کما لیا لیکن اب بیٹا کافر ہے، وراثت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بیٹا مسلمان ہے، بہت کما لیا ہے، لہذا باپ کافر ہے، وراثت میں اس کو یہ جو چھٹا حصہ، تیسرا حصہ یہاں جو ماں باپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ سب اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ اسلام کی بنیاد پر ہے کہ دونوں کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کافر ہو گیا تو یہ وراثت کی تقسیم ان پر نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ مستثنیٰ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، لہذا کافر مسلمان کی وراثت سے محروم ہوگا چاہے کوئی بھی ہو، اسی طرح مسلمان کافر کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ استثنائی ایک تیسری صورت ہے، اسی طرح وہ وارث جو غلام لونڈی ہو وہ آزاد کا وارث نہیں ہوگا، اور جو آزاد ہے وہ غلام کا وارث نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی غلام ہے، کوئی لونڈی ہے، لہذا مالک مر گیا اس کا تو وہ بہت پیسے والا تھا،
تقسیم کے وقت میں چلو اتنے غلام اتنے لونڈیاں تھی وراثت میں ان کو بھی تقسیم کر دیں گے، بس غلام کو بیٹے کے اس میں شمار کریں گے اور لونڈیوں کو بیٹیاں شمار کر کے اولاد سمجھ کر ان کو بانٹ دیں گے، نہیں بانٹ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو غلام ہے اور جو لونڈی ہے اس کے پاس کسی دوسرے ذرائع سے مال آ جائے، کسی دوسرے ذرائع سے مال آ جائے اور اس کا مال موجود ہو، مال والا ہو جائے، تو پھر ابھی سے صورت میں آقا کو باپ کے درجے میں رکھ کر کے پھر ماں باپ کا اتنا حصہ بنتا تھا کہہ کر کے تقسیم وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو لہذا غلام آزاد کے مال کا مالک نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے مالک جو ہے غلام کے مال کا آزاد، یعنی مطلب غلام کے لونڈی کے جو ہے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ تین صورتوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تقسیم کا وقت آ جائے تو پہلے یہ دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے کہ یہ اب ظاہری بات اللہ کے رسول تو نہیں ہے، دو شکلیں تو ختم ہو گئی، کون سی شکلیں باقی بچی ہیں؟ ایک شکل ختم ہو گئی، دو شکلیں باقی ہیں نا، کون سی دو شکلیں؟ پہلے یہ جائزہ لینا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے، دوسری شکل ایسا تو نہیں ہے کہ یہ غلام ہے اور وہ آزاد ہے، یعنی مطلب آزاد ہے۔ تو لہذا یہ دو شکلیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اس کے بعد مال کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ بہرحال مال کی تقسیم کے لیے کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں تو اور آسان ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں تو دونوں صورت میں بھی آسان ہے کہ کتنا دینا ہے، کل مال کا دگنا لڑکے کو دینا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک حصہ لڑکی کو دینا ہے، تو لہذا یہ ایک مسئلہ ہوا۔ لیکن آگے جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو لڑکیاں ہیں اور دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو پورے مال کو تین حصوں میں کیا کرنا پڑے گا، تقسیم کرنا پڑے گا، تو اس میں سے 2/3 دینا پڑے گا، کن کو؟ دو بہنوں کو، دو بہنوں سے زیادہ بہنوں کو، پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2/3، 1/3 نہیں، کتنا؟ تو اب 3 حصوں میں تقسیم کے بعد 2/3 تو آسان ہے نا، کوئی مشکل ہے؟ ہاں، تو مسئلہ یہ کہ تہائی یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر کے 1/3 2/3، تو کتنا دیں گے ہم اسے؟ مثال کے طور پر 10,000 روپے ہیں، 2 بہنیں موجود ہیں، اب ہم کو اس میں تقسیم کرنا ہے، تو 2 بہنوں کو کتنا جانا چاہیے؟ پہلے 2/3 کتنا جانا چاہیے؟ 2/3، تو اب 2/3 کتنا بنے گا، اس کو آپ تقسیم کریں گے تو 6,600 کچھ پیسہ بن سکتا ہے، جو بھی ہے وہ مال کی تقسیم کے اعتبار سے۔ تو لہذا اس اعتبار سے 10,000 روپیہ اگر موجود ہو، 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں اور صرف بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں 2/3 اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ہی بہن ہو، ایک ہی بہن سے مراد ایک ہی بیٹی ہو، تو ایسی صورت میں میت کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر ایسی صورت میں کتنا دیا جائے گا، اس کو آدھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اولاد کی تقسیم کا معاملہ تھا، کس کی تقسیم کا معاملہ تھا؟ اولاد کی تقسیم۔ پھر دیکھیے اولاد کی تقسیم میں صرف بیٹے ہوں تو صرف بیٹے، بس صرف بیٹے ہوں تو برابر برابر، صرف بیٹے ہوں تو برابر برابر، بیٹے بیٹیاں ہوں تو اب برابر نہیں ہوگا، ہاں یہاں مطلب وہ سمجھ لیں، برابر برابر کہاں ہو رہا ہے، صرف بیٹے ہوں تو برابر برابر، بیٹے بیٹیاں ہوں تو برابر نہیں، بلکہ دگنا کس کو؟ بیٹے کو، بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو دگنا، تو برابر تو نہیں ہوا نا، برابر نہیں ہوا، 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، بیٹے ہی نہیں ہیں، بیٹے ہوتے تو الگ، بیٹا بیٹی ہوتے تو بھی الگ، بیٹے ہی نہیں، اب صرف کون سا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں۔ اچھا بیٹیوں میں ایک بیٹی ہے تو آدھا، 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3، 2 سے زیادہ 5 بیٹیاں ہیں تو 2/3، چاہے جتنے بیٹیاں ہوں کیا کرنا ہے اس کو 2/3۔ تو بیٹیوں کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا ہے، اس کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھنا پڑے گا۔ اور تہائی کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے، تہائی کس کو کہتے ہیں؟ چوتھائی کی جب بات کہیں گے 1/4 تو اس کا مطلب 4 حصے کرنا ہے، پھر 1/4 2/4 جو بھی آپ کہیں گے وہاں وہ بات بنے گی، سمجھ میں آئی بات؟ اب رہا مسئلہ ماں کا، ماں باپ کا۔ اب ماں باپ کے اعتبار سے اگر ہم چلیں تو پھر مسئلہ آتا ہے کہ میت، ہمیشہ تقسیم کے موقع پر میت وہ آپس میں ملا کے جھگڑا نہیں کرنا، میت، تو میت کے ماں باپ ہیں، کون ہیں؟
اب یہ لفظ ماں باپ بولتے ہی وہ بچے کے ماں باپ کی طرف بھی جاتے ہیں. بچے کی ماں رہتی ہے نا، وہ اصل میں میت کی کیا ہے؟ وہ بیوی ہے. میت کی کیا ہے؟ وہ. تو ہم کو میت سے مسئلے کو حل کرنا ہے. کس سے مسئلہ؟ ترکہ کس کا ہے؟ میت کا ترکہ ہے. اسی لیے میت کے ماں باپ کہنے کے بعد ذہن میں بات جانی چاہیے، الجھ کر کے بچے کے اولاد کے ماں کی طرف نہیں جانا ہے. تو بچے کے میت کے ماں باپ، اب میت کے ماں باپ کی بات چل رہی ہے، بچوں کے ماں باپ کی نہیں. بچوں کے ماں باپ نہیں، بچوں کی ماں کی نہیں، باپ تو ہے ہی نہیں نا. تو لہذا میت کے ماں باپ کی بات چل رہی ہے. تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اب مسئلہ جڑ رہا ہے مال میں کس کا؟ ماں باپ کا. کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں زندہ ہوں اور اولاد بھی ہو، ماں باپ میں سے دونوں زندہ ہوں اور اولاد بھی ہو. اولاد کون سا مطلب؟ ایک بیٹی. اولاد ہوئی کہ نہیں؟ ایک بیٹی اولاد. ایک بیٹی نہیں، کتنے ہیں؟ دو بیٹیاں ہیں. اولاد ہوئی کہ نہیں؟ اولاد ہوئی. دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اولاد ہوگی. بیٹے بیٹیاں ہیں، اولاد ہو گئی. بہرحال اولاد ہونا کیا ہونا چاہیے؟ اولاد. تو لہذا اب ایسی صورت میں دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. ماں کو بھی 1/6 اور باپ کو بھی 1/6. اب 1/6 کی بات آئی تو کل مال کس میں تقسیم ہوگا؟ 6 حصوں ہے نا. 1/6 کا مطلب کل مال کس میں تقسیم ہو گیا؟ 6 حصوں میں. تو لہذا 1/6 ان کو، 1/6 ان کو دیا جائے گا. ظاہر بات ہے چھٹا حصہ جو بنتا ہے نا، وہ چھٹا حصے کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنا جو ہے ماں کو بھی دیا جائے گا اتنا. مثال کے طور پر 10,000 روپے ہیں تو اس 10,000 روپے میں 1/6 کتنا بنتا ہے؟ دکان کا حساب کرتے جلدی جلدی کرنا چاہیے. 1/6 6 حصوں میں سے تقسیم کریں گے آپ 10,000 کو. ہاں 6,000 کیسے 6,000 کم ہوتا ہے؟ جب آپ 1/6 کیس میں جائیں گے تو 6 کیس میں بڑھنا نہیں ہے، کم ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1,600 بنتے ہیں 1/6. تو وہی کہہ رہا ہوں، جب 6 بڑھ رہا ہے تو 6 بڑھنے کے اس میں مطلب یہ کہ کم ہوتا گیا. 1/8 بولیں گے تو اور کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں بات؟ تو 8 کے اس میں کم ہوتا جائے گا. جو آپ نیچے اوپر چڑھتے جائیں گے 1/3 1/4 1/2 تو کیا ہو جائے گا؟ وہ زیادہ ہوتا جائے گا. جی ہاں. اس میں اسی لیے کہتے ہیں اس کے ماہر بننے کے لیے کمپیوٹر چاہیے، کیلکولیٹر چاہیے، حساب محاسب چاہیے، ہے نا. تو لہذا اگر 10,000 روپے میں ہم 6 میں تقسیم کرتے ہیں تو 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 1,600. چلیے مان لیجیے 1,600 تھوڑی. ہاں 1,600. تو اس کا مطلب چھٹا حصہ کیا نکلا؟ تو پھر ماں کو چھٹا، باپ کو چھٹا کا مطلب کتنا دیں گے آپ؟ 1,600 1,600. باقی جو بچے گا وہ کس میں تقسیم ہوگا؟ اولاد میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے. یہاں اولاد تھی تو مسئلہ تھا نا 1/6 کا. اب دیکھو 1/6 میں ماں باپ کی حیثیت مال لینے کے اعتبار سے زیادہ ہو رہی تھی، کم ہو رہی تھی؟ کم ہو رہی تھی. کیا ہو رہی تھی؟ کیونکہ اب جانا نا کدھر جانا؟ وہ اولاد کو جانا نا، قریبی ہے. تو اولاد کا حق مار کر کے زیادہ ماں باپ تو نہیں لے سکتے. لہذا اولاد کو زیادہ ملنے کے لیے یہاں 1/6 آ گیا اولاد ہونے کی وجہ سے. اب اولاد ہی نہیں ہے تو اب حصہ بڑھے گا، یعنی مال کا حصہ زیادہ آئے گا. کیسے زیادہ آئے گا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3. تو اب 1/3 کہیں گے تو بڑھ گیا نا. اب 1,600 ہو رہا تھا چھٹے میں، اب 1/3 میں کتنا ہوگا؟ 10,000 روپے میں. ہاں 3,300. یعنی مطلب زیادہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ تھوڑا سا اس میں معاملہ بڑھ گیا ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کے لیے. کس کے لیے؟ ماں کے لیے ثلث. تو پھر باپ لہذا اسبا کے طور پر پورا حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. تو لہذا باپ اس موقع پر ظاہری بات ہے ماں کے مقابل میں اب زیادہ کس کو ملنا ہے؟ باپ کو ملنا نا. جیسے اوپر تقسیم تھی اولاد کی، کیا اولاد کی تقسیم تھی کہ بھئی دگنا ملنا تھا کس کو؟ بیٹے کو. بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو. اب یہاں ماں عورت ہے
اور اس کے مقابلے میں باپ کیا ہے؟ مرد ہے، تو ماں کو 1/3 مل رہا ہے تو پھر باپ کو 2/3 ملے گا۔ 2/3 کا مطلب پورے مال کو کتنے حصے میں تقسیم کریں گے آپ؟ 3 حصوں میں نا۔ 1/3 دینا ہے تو پورے مال کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو 1/3 کس کو گیا؟ ماں کو، تو پھر 2/3 کسے جائے گا؟ باپ کو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے پائے گا اس کو۔ تو اس اعتبار سے یہاں صرف ماں کی وضاحت کر دی گئی، بقیہ بچا ہوا باپ کے، اس میں 2/3 چلا جائے گا۔ تو لہذا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ تو ماں کا معاملہ 2 حصے تھے ماں کے، یعنی ماں باپ کے 2 اس میں آ گئے۔ ابھی ایک حصہ اور آئے گا، آگے چل کر کے وضاحت ہوگی۔ تو ماں باپ کے حقوق کے 2 طریقے ہو گئے، ایک سدس اور ایک ثلث۔ کیسا ہے؟ ایک سدس اور ایک ثلث، اور ایک آئے گا آگے، وہاں جا کر ہم دیکھیں گے وہ کتنا ہے، سمن ہوتا ہے، ربع ہوتا ہے، چوتھائی ہوتا ہے یا 8واں حصہ ہوتا ہے، وہ وہاں جا کر کے ہم دیکھیں گے جو آگے آئے گا۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے بھائیوں کی، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، دیکھیے ابھی تیسرا حصہ ماں کا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب اولاد نہیں ہے، کون موجود ہیں؟ بھائی بہن موجود ہیں۔ تو لہذا اگر ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں، ایک سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے کتنا ہوگا؟ چھٹا، ماں کے لیے چھٹا حصہ۔ تو ظاہر بات ہے پھر باپ کے لیے کیا آنا ہے، اس کی وضاحت بھائی کی جو ہے وضاحت کے بعد ہوگی۔ کون سا؟ بھائی بہن کی وضاحت میں کتنا ملنا ہے ان کو، اس کے بعد پھر ماں بقیہ ان کو۔ اگر بھائی بہن موجود ہوں تو ماں کے لیے کتنا ہے؟ چھٹا حصہ ہے۔ یہ وصیت بھی کب پوری کی جائے گی؟ جب مطلب یہ تقسیم بھی کب کی جائے گی؟ جب وصیت پوری کی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ اب تم کو نہیں معلوم بیٹے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں یا ماں باپ نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں۔ بہرحال ابھی اس کو ہم جو ہے مزید آگے اس لیے بڑھیں گے کہ وراثت یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے والے پورے مسئلے جب تک تقسیم کے نہیں آئیں گے اس وقت تک وراثت کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب تو ہم نے صرف فرضی طور پر یہ کیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ اگلی آیت میں وہاں دوسرے اعتبار سے بیوی کے مقام اور بیوی کا جو ہے خرچ کیا ہے وہ آئے گا۔ یہاں ان آیتوں میں اولاد تو جو ہے آ گئی ہے، لیکن کون بچی ہے؟ بیوی بچ گئی ہے، لیکن اب بیوی کے اعتبار سے اس کو ہم پڑھیں گے تو پھر بیوی کا پہلے دینا ہوگا، پھر اس کے بعد پھر ماں باپ کا حصہ بنے گا، پھر اس کے بعد اولاد کا، یا اولاد کا کیا بنے گا ان کو دینے کے بعد ماں باپ کا۔ ظاہری بات ہے اس اعتبار سے حساب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شمار کس کو کریں۔ 1/8 آتا ہے، پھر بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو کیا پہلے بچوں کا دے کر پھر 1/8 نکالیں، یا 1/8 میں سے 8واں حصہ دے کر کے پھر بچوں کا دیں؟ یہ اصل بنیادیں ہوتی ہیں وراثت کی تقسیم میں، وہاں چل کر کے ہم اسے جاننے کی کوشش کریں۔ تو ماں کے 3 حصے ہمارے ہاں مقرر ہو گئے آج کی آیت میں۔ پہلا حصہ ماں کا سدس ہے، پھر ایک حصہ ماں کا ثلث ہے، پھر ایک حصہ ماں کا سدس ہے۔ کتنا ہے؟ تو ماں کے سدس ہیں، 2 سدس ہیں اور ایک ثلث ہے۔ ایک ثلث کب ہوگا؟ جب اولاد نہیں ہوگی۔ ایک ثلث کب ہوگا؟ جب اولاد نہیں ہوگی۔ ایک سدس کب ہوگا؟ جب اولاد ہوگی۔ ایک سدس کب ہوگا؟ جب بھائی بہن موجود ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ماں کے 3 حصے موجود ہیں، جب تک یہ سدس ثلث یہ حساب دماغ میں کوٹ کوٹ کر نہیں بھرے گا، یہ اگر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو مال کے آنے کے بعد فوراً آپ کو یہ دیکھنا ہے سدس کس کا بنتا ہے، ثلث کس کا بنتا ہے، نصف کس کا بنتا ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے نصف کے علاوہ ثلثا کس کا ہوتا ہے، 2/3 کس کا بنتا ہے، 1/3 کس کا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ کل کے درس میں اگلی آیات پڑھیں گے تو وہاں جا کر کے یہ بات تقریباً وراثت کی پوری ہوگی، وہاں پھر حصے متعین ہوں گے، وہاں چل کر کے انشاءاللہ الرحمن ہم یہ پڑھنے کے بعد پھر حسابات کا سلسلہ شروع کریں گے، چند مثالیں دے کر کے، چند وضاحتیں کر کے، تاکہ یہ چیز سمجھنے کے بعد ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو حقائق کو اچھی طرح سمجھ کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔